إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري يا ربي يا ربي يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. چونکہ آج کچھ دعائیں بھی زیادہ تھیں اور دو تین بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ بھی تھے، تو اسپیچ کا ٹائم ذرا کم رہ گیا ہے، اور میں ایک خاص سیکوینس کے ساتھ جو اسپیچ کا طریقہ ہے اس طرح سے آج میں بات نہیں کر سکتا. آج تو بس اتنا عرض کرنا ہے کہ خاندان اہل بیت کی یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشی ہے. وہ امام اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے جو ایک طرف اللہ کی توحید کو بچا رہا ہے، دوسری جانب اپنے جد محمد کی رسالت کو بچا رہا ہے، تیسری طرف آنے والے امام زمانہ کے لیے پریپریشن اور تیاریاں کروا رہا ہے، چوتھی طرف 21 سینچری میں رہنے والے مومن کے ایمان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. عید الزہرہ، عید الزہرہ ہمارے یہاں 9 ربیع الاول کو منائی جاتی، لیکن ایکچول ریل اصلی اور پہلی عید الزہرہ 15 رمضان 2 ہجرہ شہر مدینہ میں، یہ صحیح معنوں میں ریل اور ایکچول عید الزہرہ آج کی رات ہے. جب اپنی ولادت کے بعد فاطمہ جس دن سے پیدا ہوئی ہیں، مصیبتیں، ٹرائل، پریشانیاں، امتحان، یہ آج پہلی خوشی فاطمہ کے گھر میں آ رہی ہے اس امام معصوم کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے. وہ امام معصوم ایک بہت اہم ہمارا سبجیکٹ آنے والے 10 دن یا 12 دن میں سے ایک اسپیچ میں آئے گا، اور آلدو یہ چیز بہت آج کل ریپیٹ کی جا رہی ہے، پھر بھی اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اسے اور ریپیٹ ہونا چاہیے، یعنی تربیت اولاد. اس حوالے سے صرف ایک جملہ کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ فاطمہ کس کا نام ہے. فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے یہاں 15 رمضان کو فجر کے بعد حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی ہے، مگر اس دن بھی اس کا روزہ نہ ٹوٹا ہے، نہ قضا ہوا ہے، نہ اس کو روزہ چھوڑنا پڑا. بطول کے یہی میننگ تو ہے نا، بطول کا یہی مطلب تو ہے نا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی، ماں روزے کے عالم میں ہے، اس ماں کا روزہ یہ کنٹینیو رہا. اور اس جملے کے کانٹیکس میں تربیت اولاد کے کچھ اہم میسیجز ماؤں کے لیے، لیکن بعد میں. تو 15 رمضان 15 رمضان وہ رات ہے کہ جس رات کے اینڈ پر عید الزہرہ، صحیح معنوں میں آج فاطمہ زہرا کے گھر میں خوشی. تمام صاحبان ایمان کو یہ خوشحالی مبارک ہو، اللہ کے رسول کو، مولا متقیان کو جن کا وارث و جانشین آیا ہے.
فاطمہ زہرا کو جس نے اپنی ولادت سے لے کے آج کی رات تک دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا، لیکن جو 4 جملے میں بہت جلدی جلدی کہہ گیا، ذرا سا اس کی ایکسپلینیشن یا وضاحت، اسپیشلی لاسٹ 2 جملے۔ حسن مجتبیٰ، میں نے ایک جملہ یہ کہا کہ اللہ کی توحید کو بچا رہا۔ تمام روایتوں میں ایک بات تو ہے نا جو دعائے افتتاح کے اینڈ میں بھی آپ پہلی رمضان سے سن رہے ہیں کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ، آخری زمانہ، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن۔ دعائے افتتاح میں آپ فرسٹ آف رمضان سے سن رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ظہور امام قریب آ رہا ویسے ویسے فتنے اور بڑھیں گے، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہماری قوم کے لیے ایسا کہ اکارڈنگ ٹو بیسٹ آف مائی انفارمیشن ایسٹ افریقہ ابھی اس سے پروٹیکٹ ہے، لیکن چونکہ آج کی اس انٹرنیٹ کی اور گلوبل دنیا میں میسج ساری دنیا میں پہنچتا ہے، اس لیے میں اس کو بہت ہی شارٹ کر ایسٹ افریقہ ابھی تک اس سے محفوظ ہے، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری قوم نصیریت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کیا، نصیری کو معاف نہیں کیا ہے، نصیری کو علی نے پنش کیا، کیونکہ نصیری علی کی ساری زندگی کے مشن کو ختم کر رہا ہے۔ علی کی ساری زندگی کا مشن ہے توحید، لیکن یہ نصیریت آج کل اگر آپ دارالسلام میں بیٹھ کر باقی شیعہ دنیا کے حالات کو نہیں جانتے تو یو شوڈ بی اویئر۔ یہ کیوں ابھی دعائے افتتاح کے بعد آپ نے کہا اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین؟ کوئٹہ میں شہادتیں ہوتی، کراچی کے عباس ٹاؤن میں بم کا ایکسپلوژن ہوتا، عراق میں روزانہ سینکڑوں مومنین شہید کیے جا رہے ہیں، سیریا میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا، بحرین اور سعودی عرب کے حالات آپ جانتے ہیں، مگر یہ ایک فرنٹ ہے جس پہ شیعت کو اتنا تھریٹ ہے، دوسری طرف امنگ اور سیلز ہمارے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک چیز نصیریت ہے، اور خاص طور پر آج کل جو ہمارے یہاں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، پہلے قصیدوں میں صرف ایک پرابلم ہوتا تھا، ان کا اسٹائل گانے کا ہوتا تھا، لیکن ذرا سے بھی ریلیجس نالج رکھنے والا جو تھا وہ فوراً الرٹ ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ قصیدہ غلط ہے، یہ تو گانا۔ اب قصیدے کا کانٹیکسٹ، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو شعر پڑھ رہے ہیں قصیدے میں اس کا مطلب کیا، اس کی ورڈنگ بڑی اچھی لگتی، لیکن چونکہ یہ ایسٹ افریقہ کا پرابلم نہیں، اس لیے میں اس کو بہت جلدی امام حسن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور صرف یہ عرض کر دوں کہ 3 سال پہلے پاکستان کے ایک شہر میں 15 رمضان کا جشن میں پڑھ رہا تھا، اور مجھ سے پہلے جس شاعر نے اپنا قصیدہ ختم کی اس کے قصیدے کا تھیم ایک ہی جملہ تھا کہ آج تو نصیری کے خدا کا بیٹا آ گیا، خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا، اور میں نے وہیں سے سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے کہا کہ نصیری جو علی کو خدا کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ کی ولادت سب سے بڑا جواب ہے ان نصیریوں کو، توحید کا پروٹیکشن ہے، اس لیے کہ اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کے یہاں کہ بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ اللہ نہیں، اللہ کوئی اور۔ حسن مجتبیٰ اس دنیا میں آئے علی مرتضیٰ کے گھر میں، علی
حسن کے باپ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور علی اگر حسن کے باپ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اللہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کوئی اور. محمد کی رسالت، اگر میں اس وقت پاکستان میں یہ تقریر کر رہا ہوتا تو ابھی جو جملہ میں نے کہا اس پہ مجھے 15 منٹ اور پڑھنا واجب ہو جاتا، لیکن یہاں ضرورت نہیں. صرف سی ڈیز، یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی وجہ سے کئی قصیدے ایسے آ گئے ہیں کہ مجھے 100% شیور ہے کہ جب وہ بچہ یا ہمارا یوتھ محفل میں آ کے وہ قصیدہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی میننگ کیا. اس لیے صرف اتنا سا میں نے کہہ دیا. محمد کی رسالت کے بارے میں تو ہر ایک کو پتا. مکے کے تمام کافر ان کو ایک ہی چیز کا سیٹسفیکشن، اور تمام مسلمانوں کو بس ایک ہی چیز بار بار پرابلم میں ڈال رہی. ہٹلر کے انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا نا گوبلز کہ جھوٹ اتنا بولو، بار بار بولو کہ سننے والوں کو وہ ایک سچ لگنے لگے. مکے کے کافروں نے بار بار یہ کہا کہ اے مسلمانوں، سورہ عنکبوت ابھی شب قدر میں آپ پڑھنے والے، اور شاید میرے اسپیچ سے پہلے جو انگلش اسپیچز ہوئی اس میں بھی سورہ عنکبوت شاید سبجیکٹ یا ٹاپک تھا. تو سورہ عنکبوت میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ بار بار ایک ہی ٹونٹنگ ہو رہی تھی. کیا ہے مسلمانوں، تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑا، ایک ایسے آدمی کی بات پہ رلائی کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے آدمی کی بات پہ بھروسہ کیا جس کی اپنی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. وہ مر جائے گا، اس کا ریلیجن یہیں پہ ختم ہو جائے گا. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا بینیفٹ ہوگا. تم اپنی کمیونٹی سے نکال دیے گئے، تمہاری ممبرشپ کینسل کر دی گئی، تمہیں کمیونٹی کی کسی گیدرنگ میں نہیں آنے دیا جاتا. کتنے دن تم ایک ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا گروپ بنا کے بیٹھے ہو؟ کتنے دن؟ محمد گئے، ان کی رسالت گئی، اور قرآن کریم نے اعلان کیا کہ نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے رسول تیرا دشمن بے اولاد ہوگا، تو بے اولاد نہیں رہے گا، تیری اولاد ہوگی. تیری اولاد تیرے نام کو بھی بچائے گی، تیری اولاد تیرے مشن کو بھی بچائے گی، تیری اولاد تیری رسالت کو بھی بچائے گی. فاطمہ دنیا کے سامنے آ گئی، لیکن عرب ٹریڈیشن میں بیٹیوں سے نسل آگے نہیں بڑھتی ہے، جنریشن بیٹے سے آگے بڑھتی ہے. ہر ایک آ کے ایک سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا مشن کون آگے بڑھائے گا؟ آپ کے بعد آپ کی اولاد کا سلسلہ کون آگے بڑھائے گا؟ آپ کے بعد اس دنیا میں آپ کا نام کون باقی بچائے گا؟ رسول نے کہا ویٹ اینڈ ویٹ، انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو. یہاں تک کہ آج کی رات آ گئی، 14واں روزہ لوگوں نے مسجد النبوی میں افطار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں گئے. نیکسٹ مارننگ 15th رمضان فجر کی نماز پڑھنے یہ سارے مسلمان روزے کے عالم میں مسجد میں آ رہے ہیں، اور اللہ کا رسول حجرہ فاطمہ سے اس طرح باہر آیا کہ گود میں حسن مجتبی ہیں. ساری مسجد کو دکھا رہے اور کہہ رہے یہ حسن تمہارے سوال کا جواب ہے، یہ حسن وہ ہے جو میرے نام کو بچائے گا، میری رسالت کو بچائے گا، میری اولاد کو بچائے گا. حسن کی وجہ سے قیامت تک محمد کا نام بھی رہے گا، محمد کا مشن بھی رہے گا. اللہ کی توحید بچ رہی ہے، لم یلد ولم یولد. محمد کی رسالت بھی بچ رہی، محمد کا مشن بھی بچ رہا، محمد کی اولاد بھی بچ رہی حسن مجتبی کے ذریعے سے. اور پھر ایک جملہ میں نے شروع میں نے 4 جملے کہے تھے، آج کی ساری اسپیچ انہی 4 جملوں کی ایکسپلینیشن یا تفسیر. تیسرا جملہ، امام زمانہ کا مشن، حسن مجتبی کی ولادت ظہور امام کی ون آف دا سائن مانی گئی. although ماہ مبارک رمضان میں ظہور امام زمانہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے،
کئی روایتوں میں ہے کہ رمضان ہی میں امام ظاہر ہوں گے، not on عاشورہ، 23rd of رمضان شب قدر، یہ بھی ظہور امام کی ایک ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے. لیکن اپارٹ فرام دس، پوری دعا افتتاح کا ٹاپک کیا ہے؟ امام زمانہ. پورے رمضان کے مہینے میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو روزے نہیں رکھتے، اسپیچ میں بھی نہیں آتے ہیں، دعا افتتاح ضرور پڑھتے یا سنتے. بھئی ایک بیمار آدمی ہے، ایک مسافر آدمی ہے، روزے نہیں، دعا افتتاح ضرور سنے. اور یہ پوری دعا افتتاح امام زمانہ کے حوالے سے. تو ماہ مبارک کا یہ اتنا امپورٹنٹ اور سیریس ٹاپک ہے. لیکن آج کی رات نہیں، آج کی رات تو مجھے صرف ایک جملہ کہنا کہ امام زمانہ کے لیے سب سے زیادہ پریپریشن جو کرائی وہ حسن مجتبیٰ نے کرائی. بہت کم مومنین کی اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہوتی. حسن مجتبیٰ اور امام زمانہ، اور ذرا سا اس کی ڈیٹیل سمجھ لیجئے. امام زمانہ کے ظہور سے جسٹ بیفور مومن کے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہوگا؟ میں کسی نئے مجمع سے بات نہیں کر رہا ہوں، دارالسلام کا یہ مجمع جس دن سے آپ اس دنیا میں آئے اور آپ کا جنم ہوا ہے آج تک، مجلسیں آپ نے سنی، اسپیچز آپ نے سنی، رمضان کی تقریر آپ نے سنی، محرم کا عشرہ، زینبی عشرہ، ہنڈریڈز آف علماء کو آپ نے سنا. تو میں آپ سے کوئی نئی بات نہیں پوچھ رہا ہوں. ظہور امام سے پہلے اوورآل پوری دنیا کے شیعوں کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہوگا؟ شہادت نہیں، بم ایکسپلوژن نہیں، روزوں پہ دشمنوں کا اٹیک. آپ نے اپنے سامنے سامرہ کا واقعہ بھی دیکھا، اور اسی ویک میں سیریا میں ڈیمسکس میں جناب زینب کے روزے کے حوالے سے بھی نیوز آپ کے پاس آئیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا مومن کا جو پرابلم ہے وہ یہ نہیں. پھر وہ جو دوسری حدیثیں، روزی کا مسئلہ نہیں، نئی بیماریاں، یہ سارے پرابلم ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں بگیسٹ، سب سے بڑا مسئلہ مومن کا یہ ہوگا کہ مومن کا ایمان اس کے پاس نہیں رہے گا. وہ مومن کہلائے گا لیکن بغیر ایمان والا مومن. اب میں حدیثیں تو آپ کو یاد نہیں دلانا چاہتا، ورنہ 15th آف رمضان کا جو اصل سبجیکٹ ہے وہ رہ جائے گا. لیکن اشارہ کر دوں، یہ بھی روایتوں میں ہے نا کہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو مومن نہیں رہے گا، شام کا مومن نیکسٹ مارننگ کا مومن نہیں رہے گا. یہ بھی تو روایت میں ہے نا کہ ایمان اس طرح سے جائے گا جیسے آنکھ میں سرما لگا کے آدمی سوئے، اگلی صبح کو اٹھے تو یہ سرما اڑ چکا ہوتا. اب یہ اگزامپل آج کے بچے تو سمجھیں گے ہی نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ میری مجلس میں بچہ ہے کون؟ تو سارے کے سارے میرے جیسے بڈھے تو وہ تو سمجھ جائیں گے. یا امام کی ورڈنگ ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا آخری زمانے میں اسی لیے ہم کو ٹیچ کی گئی، ایمان بچاؤ. تو آخری زمانے کا سب سے بڑا پرابلم ہے ایمان. دیکھیے ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہم فاقے کرتے کرتے مر جائیں لیکن ایمان ہمارا بچ جائے، محفوظ رہے، ہم نے کوئی لاس نہیں کیا. ایک بم کے دھماکے میں ہماری ساری فیملی شہید ہو جائے لیکن ایمان رہے، کوئی نقصان نہیں. اور امریکہ اور انگلینڈ میں ایک بہترین ہمارا گھر، بینک بیلنس ڈالر اور پاؤنڈ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد نئے ماڈل کی کار ہمارے پاس آتی، اور ایمان نہیں رہا، یہ سب سے بڑا لاس. تو مومن سب سے بڑا اس کا پرابلم ہوگا آخری زمانے میں کہ اس کا ایمان ختم ہوگا. لیکن میرا ٹاپک
آخری زمانہ نہیں ہے آج کی مجلس میں، آج کی اسپیچ میں. باقی انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آخری زمانے پہ بات کروں گا، لیکن آج نہیں. آج صرف یہ کہ کیا ابھی تک جو 13 معصوم اس دنیا میں گزرے ہیں ان میں سے کسی کا ٹائم پیریڈ ایسا تھا جس میں مومن کا ایمان خطرے میں تھا؟ وہ صرف حسن مجتبیٰ تھے. ایک امام زمانہ کے آنے سے پہلے مومن کا ایمان خطرے میں ہوگا، ایک حسن مجتبیٰ کی امامت کے زمانے میں. باقی جو 12 معصوم ہیں مومنین کو بڑی قربانیاں دینا پڑی، شہادتیں ہوئی ہیں، بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھ سے اٹھائے ہیں، گھروں میں آگ لگائی گئی ہے، مومنین کو فاقے کرنا پڑے ہیں، مومنین کو اپنے شہروں سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا. دعائے ندبہ میں یہ ساری ڈیٹیل. وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَصُبِيَ مَنْ صُبِيَ. کوئی جیل میں گیا، کوئی ایگزائل میں گیا، کوئی قتل کیا گیا، سب کچھ ہوا. ہر امام کے زمانے میں ایمان کو نقصان نہیں پہنچا. اونلی حسن مجتبیٰ 13 معصومین میں وہ معصوم ہیں جن کے زمانے میں مومن کا ایمان مارکیٹ میں خریدا جا رہا تھا. مختلف چیزوں کی دکانیں لگتی ہے نا، ادھر جائیے وہاں گوشت ملے گا، ادھر جائیے وہاں کپڑا ملے گا، ادھر جائیے وہاں گروسری ملے گی، ادھر جائیے وہاں پہ دوائیاں ملے گی. حسن مجتبیٰ کے زمانے میں حاکم شام معاویہ نے دکانیں لگائی تھی. ایمان، مجھے ایمان خریدنا ہے، اپنی پرائز بتاؤ میں تمہارا ایمان لوں گا. آج تو وہ زمانہ آ چکا ہے کہ دشمن میں سے بھی بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان مومنین کا ایمان خریدنے کی ضرورت نہیں. امام خمینی نے 40 حدیث نامی بک میں ایک مختصر سا واقعہ لکھا ہے جو آپ نے علماء سے سنا ہوگا. شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ، وہ آج کل ہماری میجورٹی کا واقعہ، سب نہیں، بڑے مخلص دیندار سچے مومن میرے سامنے بیٹھے، لیکن ایک بہت بڑا نمبر یہ واقعہ. شیخ مرتضی انصاری ہمارے وہ مرجع ہیں جن کے اجتہاد کو امام زمانہ نے آ کے سرٹیفائی کیا اور انڈوس کیا اور کہا کہ یہ ہے مجتہد. شیخ مرتضی بہت عظیم عالم. امام خمینیوں کے آغا خود، آیت اللہ سیستانیوں کے آغا خامنائی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سب اسٹوڈنٹ ہے شیخ مرتضی انصاری کے. ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم نے رات کے وقت خواب میں ایک سپنا دیکھا، اور کیا دیکھا کہ شیطان جا رہا ہے اور بہت پریشان نظر آ رہا ہے. شیطان اور اتنا حیران و پریشان، اور اس کے دونوں شولڈرز یا کندھوں پر جال، وہ جو نیٹ ہوتے ہیں نا جس سے آدمی چڑیاں پکڑتا ہے، مچھلی پکڑتا ہے، وہ دونوں کندھوں پہ لٹک رہے ہیں اور سب ٹوٹے ہوئے. مچھلی کے شکاری جو سمندر کے اندر بڑے بڑے وہ جال اور نیٹ ڈالتے ہیں جس سے مچھلیاں آتی ہیں یا جنگل میں چڑیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے، وہ اس کے کندھے پر سب ٹوٹے ہوئے، اور وہ بہت پریشان نظر آ رہا ہے شیطان. آلدو ہماری ایک اسپیچ امپورٹنس آف مرجعیت کے حوالے سے بھی ہوگی، لیکن آج نہیں. آج تو یہ صرف اس لیے یہ واقعہ آ گیا بہت ہی شارٹ کہ شیطان ہم میں سے بہت سو کو یہی رپلائی دے گا جو اس نے خواب دیکھنے والے عالم کو جواب دیا تھا. سپنے میں ایک عالم نے یہ خواب میں دیکھا، اور وہ عالم تھے شیخ مرتضی انصاری کے ٹائم پیریڈ کے.
جیسے آغا بہجت اور آغا خوئی کا زمانہ ایک تھا، آغا بہجت اور آغا سیستانی کا زمانہ ایک تھا، ٹائم پیریڈ وہی. تو بہت بڑے عالم. شیطان پریشان، پوچھا کیا ہے شیطان تجھے کیا ہوا؟ آدم سے لے کے آج تک تو دوسروں کو تو حیران و پریشان کرتا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ شیطان نے کہا مجھے یہ جو مرتضی انصاری نجف میں بیٹھا ہے نا، اس نے پریشان کر دیا. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے اسے مس گائیڈ کروں. بھائی ایک مرجع اگر کسی شیطان کے کنٹرول میں چلا گیا تو شیطان کا کام کتنا ایزی ہو جائے گا. ملینز آف ملینز مومنین. مرجع گیا، بہک گیا تو یہ بھی بہک گئے. کہا کہ میں اس پہ اٹیک کرتا ہوں روزانہ، اور روزانہ یہ میرے اٹیک کو کاؤنٹر کر کے اپنے آپ کو بچا کے لے جاتا. یہ جو میرے کندھے پہ جال ہے نا، اس کے ذریعے میں نے اس کو پکڑنا چاہا. بھائی اب ایک عالم کو شیطان کیسے بہکائے؟ اور نجف میں بیٹھا ہوا عالم، شراب تو ہے نہیں، مکس گیدرنگ تو ہے نہیں، گیمبلنگ یا کیسینو تو ہے نہیں، وہ نجف ہے، کوئی دارالسلام تھوڑی ہے. چنانچہ وہاں پہ کسی عالم کو کیسے بہکائے؟ عالم کو بہکاتا ہے یہی پاپولر بننے کا خیال. انہوں نے کتاب لکھی، میں نے ان کے دل میں خیال ڈال دیا تمہاری کتاب تو اتنی پاپولر ہوگی، لوگ تمہاری تعریف کریں گے اور پریس کریں گے. انہوں نے کتاب ہی چھوڑ دی. میں اللہ کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں، پبلک کی تعریف کے لیے نہیں لکھ رہا ہوں. وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں، میں نے آہستہ سے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ بھائی تم اتنے بڑے عالم ہو، پوری مسجد بھر جائے گی تمہارے پیچھے، لوگ دور دور سے نماز پڑھنے آئیں گے. انہوں نے اس دن جماعت نہیں پڑھائی. میں اللہ کے لیے نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پبلک میں پاپولر ہونے کے لیے نہیں. یہ ہر بار میرے ہاتھ سے بچ جاتا. اور یہ یاد رکھیے گا، اسلام میں نیکی سے زیادہ امپورٹنس اس کی نیت کو دی گئی ہے کہ سنسیئرٹی ہونا چاہیے. ان عالم نے کہا کہ چلو بھائی وہ تو بہت بڑے مرجع ہیں، جیسے آج آغا سیستانی اور آغا خامنائی، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی تو ہیں نا، ہمارے لیے تم کیا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ شیطان نے کہا تم، میرے پاس ٹائم اتنا فالتو کا نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے ٹائم لگاؤں. تمہیں تو اگر میں دھکے دے کے نکالوں گا تب بھی تم میرے پیچھے پیچھے خود چلے آ رہے ہو. تو کتنے مومنین آج ایسے ہیں کہ شیطان کہے گا مجھے تمہارا ایمان نہیں خریدنا ہے، تم تو میں نہیں چاہتا، تم تو ویسے ہی اپنا ایمان مجھے دے رہے ہو. بھئی ذرا سی بات پہ جاب میں پرابلم ہوا، داڑھی شیف. آئیے آپ میرے ساتھ ویسٹ میں چلیے، بلکہ آپ میں سے اکثر کے ریلیٹیوز ہیں وہاں پہ. ذرا سا لائف اسٹائل ذرا اچھا چاہیے، عورت نے سر سے حجاب پھینکا، جاب پہ نکل آئی. جاب حرام نہیں ہے، لیکن یہ جو کمپرومائز ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ڈیفرنٹ ہے دوسرے مراجع سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کافر کا مال ہو یا گورنمنٹ کا مال، تمہیں وہاں بھی اتنا ہی تقوی سے کام لینا ہے جتنا مومن کا مال. چلیے آپ انگلینڈ میں چلیں، آپ امریکہ میں آئیے، آپ آسٹریلیا میں، ذرا سی بات پہ انشورنس کمپنی سے فراڈ، $100, $200, $500 اور پاؤنڈ بچانے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دینا. شیطان کہے گا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارا ایمان خریدوں، تم تو ویسے ہی اپنا ایمان آفر کر رہے ہو. لیکن حسن مجتبیٰ کا زمانہ ٹف ٹائم، بڑے بڑے صاحبان ایمان کے پاس حاکم شام معاویہ کا میسنجر بلینک چیک لے کے جا رہا اور کہہ رہا ہے کہ اماؤنٹ تم فل کرو، کیا تمہیں چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، بس تمہارا ایمان مجھے خریدنا. آخری زمانے میں میرا جملہ آپ بھول گئے ہوں گے اس لیے میں اسے ریپیٹ کروں. آخری زمانے میں امام زمانہ کو بھی اپنے شیعوں کا یہی امتحان، ٹرائل اور ٹیسٹ دیکھنا، ایمان خریدا جا رہا. تو ابھی تک جو 13 معصوم گزرے ان میں صرف حسن مجتبیٰ وہ ہیں
جن کے زمانے میں یہ امتحان مومن کا لیا گیا. چنانچہ اگر آپ چیک کریں کہ حسن نے اس وقت اپنے مومنوں کا ایمان کیسے بچایا ہو، وہی چیز آخری زمانے میں آپ کے کام آئے گی اور آپ کا ایمان بچے گا اور امام زمانہ ظاہر ہو جائیں گے. یہ روایت ہے. جب مومن اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر لے گا تو امام آ جائیں گے. حسن مجتبیٰ نے اللہ کی توحید کو بھی بچایا، اپنے نانا محمد کی رسالت اور اولاد کو بھی بچایا، اور اپنے بیٹے امام زمانہ کے ظہور کی تیاریاں بھی کروائیں، یہ بتا کر کہ جب معاویہ جیسا فراڈیا اور چیٹر بازار میں کیش لے کے بیٹھا ہو اور ایمان خرید رہا ہو تو ایمان کیسے بچایا جاتا. اور اس کا بہت ہی انٹرسٹنگ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا. خیبر کے مرحب کی ہسٹری، یہ میں نے اس لیے کہا کہ جنہوں نے میری مجلس پہ یہ سن لیا ہے ان کے لیے کل کی مجلس شاید اتنا فائدہ نہ ہو، لیکن خیبر کے مرحب کی ہسٹری بھی یہی ہے. ایمان کیسے بچایا جاتا. ایک جملہ خالی کہہ دوں، آج اس کی ڈیٹیل نہیں آ رہی. مرحب کو اس کے باپ نے رسول خدا کا سلیب اور سرونٹ بنا کے وقف کیا تھا. یہ بڑا ہوگا، بہت بہادر ہے، آنے والے رسول کی مدد کرے گا. اور اینٹی کلائمیکس کیا ہوا ہر ایک کو پتا. حسن مجتبیٰ اپنے زمانے کے مومن کو ایمان کو بچا رہے ہیں. آسان نہیں ہے. ایک طرف معاویہ کیش لے کے بیٹھا ہے، ڈالر اور پاؤنڈ، سامنے حسن مجتبیٰ. کیا ٹیکنیک اور کیا طریقہ اختیار کیا یہ تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے کل آئے گی بات. مگر آج کی تقریر میری ختم ہوئی تقریباً کہ تیسرا جملہ عید الزہرا، زہرا کے گھر کی خوشی ہمارے لیے اس لیے زیادہ اہم بنتی ہے کہ حسن مجتبیٰ نے سب سے زیادہ غیبت ایمان کے مومنین کی ہیلپ کی. انہیں وہ لائن آف ایکشن دی، انہیں وہ طریقہ دیا جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو آخری زمانے کے معاویہ کے ہاتھ سے بچا سکتے ہیں. آخری زمانے کے یزید سے بچنا آسان ہے جو تلوار لے کے گردن کاٹنے آتا. بحرین میں ایک مومن کا ایمان بھی خطرے میں پڑا نہیں. سعودی عرب میں ایک مومن کا ایمان بھی خطرے میں پڑا نہیں. سیریا میں ایک مومن کا ایمان بھی خطرے میں پڑا نہیں. عراق میں ایک مومن کا ایمان بھی خطرے میں پڑا نہیں. کراچی میں ایک مومن کا ایمان بھی ختم ہوا نہیں. کوئٹہ میں ایک مومن کا ایمان بھی کمزور پڑا نہیں. وہاں تلوار لے کے یزید کھڑا ہے، اس سے مومن اپنے آپ کو بچا رہا. نارتھ امریکہ میں لوگوں کے ایمان ختم ہو رہے. کینیڈا کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کیسے ریلیجس و متقی گھرانے ایسٹ افریقہ والے وہاں پہنچے تو اس وقت کیا ان کے گھر کی حالت. وہاں ایمان ختم ہو رہے اس لیے کہ جو لسٹ میں نے شروع میں بتائی، ٹائم نہیں ایسے ریپیٹ کروں گا، وہ یزید کی پالیسی چلی جا رہی. حسین اتنی بڑی قربانی دے گئی کہ اب قیامت تک یزید تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن نارتھ امریکہ، لیکن یورپ، لیکن آسٹریلیا، لیکن نیوزی لینڈ، وہاں معاویہ کی پالیسی چل رہی. بہلا کر، پھسلا کر، عیش و آرام کا عادی بنا کر لوگوں کے ایمان کو خریدو. حسن نے اس کو بچایا دو چیزوں کے ساتھ. ایک چیز آج بتا رہا ہوں اور بس آج کی اسپیچ ختم. ایک کل. پہلی چیز یہ کہ حسن نے دین کو بہت ہی آسان کیا، ایزی. دین جتنا آسان ہوگا اتنا اس کی پریکٹس کرنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. یہ حسن تھے. عرفات کا میدان ہے، حج کا زمانہ، حج کا دن. بس یہ میرے آخری جملے. حسن نے دین کو بڑا آسان کیا. یہاں پہ ایک جملہ میں اور کہہ دوں، اگرچہ اس کی ڈیٹیل مولا کی شہادت کی مجلسوں میں آ سکتی، کیونکہ وہ اصل میں تو مولا سے کے بارے میں، مولا جیسا متقی انسان کون ہے دنیا میں. لیکن بار بار مولا اپنے چاہنے والوں سے کہتے تھے میری کاپی نہ کرنا. علی کا فوڈ کہا تم ایسا کھانا نہیں. علی کا مکان کہا تم ایسا مکان نہیں لینا.
علی کا ڈریس کہا تمہارے لیے یہ نہیں ہے، علی کی نماز کہا تمہیں ایسی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ علی بار بار چاہنے والوں کو بتا رہے کہ میری کاپی نہ کرنا، لیکن اب دیکھیں کیسے پاسبل۔ علی والا تو علی کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ خود بخود علی کی کاپی کرتا چلا جائے گا۔ اب علی کیا کرے، اپنے آپ کو چینج کر دے؟ نہیں، علی کی ایک ڈیوٹی یہ حسن مجتبیٰ نے کیا کیا کہ جو میرے بابا کی جو سیرت ہے وہ ایز اٹ از تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس پہ عمل کرو گے 21 سینچری کے مومن کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ دین کو اتنا ایزی بنا دو کہ آخری زمانے کے مومن کے لیے بھی دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ علی خالی زبان سے کہہ سکتے ہیں، علی اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ علی کے پاس خلافت بھی ہے۔ حسن نے خلافت قربان کی اور دین کو آسان بنایا تاکہ ہم اور آپ آج 21 سینچری میں اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، خوب دولت جمع کریں، پھر بھی اپنا تقوی بچا لیں اور ایمان بچا لیں۔ عرفات کا میدان، حج کا دن، ایک راوی اس کا دل چاہا کہ میں یہ حج اپنے اماموں کے ساتھ کروں، تو زمانہ امام حسن کا تھا، وہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے نا ہر سال آپ حج پہ جاتے ہیں کہ امام حسن اپنا ٹینٹ کہاں لگاتے تھے، ابھی تک وہ جگہ ہے، کب ختم ہو جائے ہمیں نہیں معلوم، ابھی تک ٹل لاسٹ حج ہم نے اپنے گروپ کو زیارت کرائی، یہ ہے امام حسن کا خیمہ۔ تو امام کا ٹینٹ، خالی امام حسن نہیں، ہر امام اپنا ٹینٹ وہی لگاتے تھے۔ تو راوی وہاں چلا گیا، ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ ٹینٹ کہاں ہوگا، دو خیمے برابر میں ہیں۔ امام حسن کے خیمے میں بڑا کراؤڈ تھا، اسے انٹر ہونے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ برابر میں امام حسین کا خیمہ، وہ پورا خالی پڑا، ایمٹی۔ چنانچہ اس نے کہا مجھے ان کی بھی زیارت کرنا، ان کی بھی زیارت کرنا، ان کے بھی حج کو دیکھنا، ان کے بھی حج کو دیکھنا۔ امام حسین کا خیمہ خالی ہے، پہلے وہاں چلے جائے۔ وہ امام حسین کے خیمے میں گیا، کچھ دیر امام کے ساتھ بیٹھا، امام دعائیں پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ سب دیکھا اس نے، اور پھر وہ امام حسن کے خیمے میں آ گیا۔ آلدو ابھی بھی کراؤڈ بہت ہے لیکن انٹری مل گئی۔ وہاں دیکھا کہ امام حسین کے خیمے میں سب روزے سے تھے، دعائیں پڑھی جا رہی تھی، دعائیں توبہ میں لوگ آنسو بہا رہے تھے، اور امام حسن کے خیمے میں انٹر ہوا، دیکھا کہ ایک دسترخوان، ایک سفرہ بچھا ہوا ہے، اچھے اچھے کھانے حج کے دن اس دسترخوان پہ رکھے ہیں، اور امام حسن اپنے گیسٹ اور مہمانوں کو ویلکم کر کے ہر ایک کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اب میں کیسے اپنی بات میسج آپ تک پہنچاؤں کہ تقریر بہت لیندھی بھی نہ ہو اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو۔ ایک جملہ خالی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، صحیح طریقے سے آج نہیں کہہ پاؤں گا لیکن کہہ دیتا ہوں کہ جب امام حسن ایک ایک مہمان کو ویلکم کر کے بٹھا رہے ہیں، غلام سے کہہ رہے اس کے لیے کھانا لاؤ، اس کے لیے کھانا لاؤ، تو اتنی دیر دعاؤں کا وہ سلسلہ تو نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی حاجی سے پوچھ لیجیے، تم عرفات کے میدان میں گئے تھے، تم نے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا امام حسین کی دعا پڑھی۔ تو آپ پوچھ رہے امام حسن کی دعا پڑھی کہ نہیں؟ وہ کہے گا پوری کتابوں میں مجھے امام حسن کی کوئی دعا ہی نہیں ملی۔ یہی تو کہے گا نا وہ۔ آپ کی میجورٹی تو آج کر کے آئی، امام حسین دعا پڑھ رہے ہیں، عرفات کی امام حسن کھانا کھلا رہے۔ اب امام حسین کے یہاں تو ایسا سیریس ایٹماسفیئر تھا اور دل کو اپیل کرنے والا کہ وہاں تو کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں یہ راوی ذرا پزلڈ، امام حسن نے دیکھ لیا، مسکرا کے کہا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا؟ کہا مولا دونوں سگے بھائی، دونوں امام، دونوں رسول اللہ کے نواسے، دونوں جوانان جنت کے سردار، دونوں کا ٹینٹ بالکل برابر، اور اتنا ڈفرنس دونوں کے انداز میں۔
وہاں روزہ ہے، یہاں پہ بہترین بریانی اور حلیم اور کھچڑا پتہ نہیں کیا کیا آ رہا، وہاں پہ دعائے توبہ اور آنسو بہائے جا رہے ہیں، یا مہمانوں سے مسکرا کے باتیں کی جا رہی، اور ریزن ہے کہ اسی لیے وہاں کراؤڈ کم ہے، یہاں کراؤڈ زیادہ. تو مولا آخر یہ کس لیے؟ حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھے اور میرے بھائی حسین کو اس امت میں سے ہر ایک کا امام بنایا، اور ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس طرح کی پریکٹیکل ٹیچنگ لوگوں کے سامنے پیش کرے، ایک ماڈل کہ جو بہت ہی ریلیجس آدمی ہے اس کے لیے بھی دین پہ عمل کرنے کے لیے ایک ماڈل ہو، وہ میرا بھائی حسین. اور جو بس منیمم دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت پائس نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ دین آسان ہو جائے اور وہ دین پہ عمل کر سکے، یہ اللہ نے میری ڈیوٹی قرار دی ہے. میرا کام ہے ریلیجن کو اتنا سمپل اور اتنا ایزی کرنا کہ قیامت تک کیسا ہی خراب زمانہ کیوں نہ آئے، مومن کے سامنے امام کا ایک پریکٹیکل ماڈل موجود ہو. مولا علی زبان سے کہتے رہے اچھے کھانے کھاؤ، مومن نے کہا لیکن مولا آپ کے دسترخوان کی سوکھی روٹی دیکھ کر ہم کہاں سے اچھا کھانا کھائیں. حسن اپنے دسترخوان پر وہ بریانی بھی لائے، وہ کھچڑا بھی لائے، وہ دال چاول بھی لائے، جو جہاں کی اچھی غذا ہے، اور خود بھی بیٹھ کے کھایا. کہا دین کو آسان کرنا کیوں؟ وائی آخری زمانے میں ایمان اسی وقت بچے گا جب آپ اپنے بچوں کے لیے آسان دین بنا کے پیش کریں. نو کمپرومائز آن واجبات، نو کمپرومائز آن حرام، لیکن وداؤٹ اینی کمپرومائز دین کو آسان کیجئے. اور اسی کو ایک جملے میں سنیے اور حسن مجتبیٰ کا میسج مکمل ہوا. اور ایک جملہ یہ ہے، یہی ریزن ہے دین کو ایزی بناؤ، دین کو سمپل بناؤ. تمہارا بچہ اگر گانا سننے کا شوقین ہے اور اسلام میں سنگنگ حرام ہے تو اس کے بدلے اسے کوئی ایسا آلٹرنیٹ اور سبسٹیٹیوٹ دو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دل نہ چاہے پھر بھی گانے کی طرف آ جائے. یہی ریزن ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے اسلامک لا نامی بک کے ساتھ A Code of Practice for Muslims Living in the West یہ کتاب بھی لکھی ہے. یہ کتاب آپ پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ دین اتنا سمپل، اتنا ایزی. بلکہ کچھ لوگ جو پرانے زمانے کے ہوں گے، میرے ایج گروپ کے، انہیں تو لگے گا کہ آقا سیستانی تو واجبات پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. نہیں، یہ حسن مجتبیٰ کی وہ سیرت ہے جو آخری زمانے میں خاص طور پر ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کہتا کہ میرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایگزام ہونے والا، اور اگر یہ میرا خراب ہو گیا میرا پورا کیریئر خراب ہو جائے گا، لاسٹ چانس ہے میرے پاس. روزے کے عالم میں آج کل امریکہ اور انگلینڈ کے روزے کتنے ٹف ہیں، ڈیوریشن کے اعتبار سے بھی 20 گھنٹے، ٹیمپریچر کے اعتبار سے بھی فیل لائک 40. اگر میں نے روزہ رکھ کے ایگزام دیا تو 90% چانس ہے کہ میرے پرچے خراب ہوں گے. کہا کہ مسئلہ اگر اتنا مشکل ہے تو روزے چھوڑ دیجئے، ایگزام دیجئے، روزے کے قضا بعد میں کیجئے. ارے یہ تو ہم جاہل لوگوں سے پہلے سنا کرتے تھے جو روزے کی اہمیت کو نہیں جانتے. یہ آج آقا سیستانی فتویٰ دے رہے. ہاں، یہ حسن مجتبیٰ کی وہ سیرت، نو کمپرومائز آن واجبات اینڈ حرام. لیکن جہاں تک اسلام نے لینینسی رکھی ہے وہ اپنے بچوں کو دو تو سمجھو کہ سیرت حسن مجتبیٰ کا حق ادا ہوا ہے. حسن مجتبیٰ نے کہا اللہ نے مجھے نانا کی امت میں ان لوگوں کے لیے رول ماڈل بنایا جو اتنے سخت ریلیجن پر عمل نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ ریلیجن کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. میں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ حسین کی سیرت میں جو تقوی اور پرہیزگاری ہے تو باقی فضائل سامنے نہ بھی آئیں. حسین کی اپنی سیرت، حسن کی سیرت ذرا سا لوگوں کے دل میں ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے. تو اللہ نے پہلے حسن کے فضائل بتائے اور اس کے بعد پھر حسن ہمارے سامنے رول ماڈل بن کے آئے. اور فضائل میں ایک ہی جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ 15 رمضان کو اس دنیا میں آئے اور ایک ایسی فضیلت لے کے آئے جو حسن سے پہلے اس کائنات میں کسی کو نہیں ملی. حسن پہلے معصوم تھے، یہ نہیں یہ فضیلت پہ لی. حسن کی سیرت ریلیجس لوگوں میں سے کچھ کے لیے ذرا سی ڈاؤٹ کریٹ کرنے والی ہے تو حسن کی فضیلت پہلے آ رہی ہے. ایسی فضیلت
جو حسن سے پہلے کسی کو نہیں ملی، آدم کو بھی نہیں، نوح کو بھی نہیں، ابراہیم کو بھی نہیں، اسماعیل کو بھی نہیں، عیسیٰ اور موسیٰ کو بھی نہیں، یہاں تک سمجھ میں آیا؟ محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں، علی مرتضیٰ کو بھی نہیں ملی، فاطمہ زہرا کو بھی نہیں ملی۔ یہ کیسی فضیلت حسن لے کے آئے جو حسن سے پہلے اس کائنات پہ کسی کو نہیں ملی، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ حسن اس کائنات کا پہلا معصوم ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے۔ اسماعیل کے باپ بھی معصوم تھے ابراہیم، ماں معصومہ نہیں تھی۔ شیس یا شیس کے باپ بھی معصوم تھے آدم، ماں معصومہ نہیں تھی۔ حسن وہ پہلا معصوم ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے اور جس کی ماں بھی معصومہ ہے۔ عیسیٰ کی ماں مریم معصومہ ہے، عیسیٰ کے باپ ہی نہیں ہے، تو معصوم کا سلسلہ ختم۔ اب چاہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہو، محمد مصطفیٰ سے لے کے علی مرتضیٰ سے لے کے فاطمہ زہرا تک ہو، حسن وہ پہلا معصوم ہے کہ جس کا باپ بھی علی مرتضیٰ جیسا معصوم ہے اور جس کی ماں فاطمہ زہرا جیسی معصوم ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسن کی دنیا میں آنے کے سیلیبریشن رسول اللہ نے مسجد النبوی میں فجر کے وقت منایا۔ یہی وجہ ہے کہ زہرا کے گھر میں حسن کا آنا عید الزہرا بنی، اور یہی وجہ ہے کہ اگر حسن مجتبیٰ کا وسیلہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا فوراً قبول۔ معصوم باپ کا بیٹا ہے، معصومہ ماں کا بیٹا ہے، خود معصوم ہے، تو ہم اس موقع کو کیوں اپنے ہاتھ سے ویسٹ کریں؟ خداوندہ تجھے حسن مجتبیٰ کی ولادت کی اہم ترین رات کا واسطہ، تجھے حسن مجتبیٰ کی سیرت کا واسطہ، تجھے حسن کے نانا رسول خدا، حسن کی ماں فاطمہ زہرا، حسن کے بابا علی مرتضیٰ کی خوشی کا واسطہ، حسن کے وارث اور بیٹے امام زمانہ کی خوشی کا واسطہ، جو صاحبان ایمان آج کی اس خوشحالی کی محفل میں ہیں، ان مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما۔ خداوندہ آج بھی دنیا میں جہاں جہاں حسن کے چاہنے اور ماننے والے حسن کی محبت کی وجہ سے ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، خاص طور پہ سیریا، لبنان، بحرین، سعودی عرب، عراق اور پاکستان کے تو بے شمار شہر علاقے، خداوندہ ان سارے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما اور ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ماہ مبارک رمضان کی ہماری ان قلیل عبادتوں کو اجر کثیر کے ساتھ قبول فرما۔ جو مومنین آج کی اس خوشی میں ہیں، خداوندہ طریقہ ہے کہ بادشاہ خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو رہا کرتے، ہم میں سے جو گناہوں کی قید میں ہیں حسن کے وسیلے سے ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو روزی کی پریشانی کی قید میں ہیں خداوندہ ان کی روزی اور روزگار اور رزق میں برکتیں عطا فرما، جو بیماری کی قید میں ہیں حسن کے وسیلے سے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین اگر کسی قید عذاب میں ہے خداوندہ حسن کا واسطہ تمام مرحوم مومنین و مومنات کو ہر قسم کی عذاب سے محفوظ فرما کے برزخ میں اعلی علیین میں حسن مجتبیٰ، حسن کی معصومہ ماں، حسن کے معصوم باپ کے جوار سے ملحق فرما۔ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارات 14 معصومین کا شرف عطا فرما، اور حسن مجتبیٰ کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ دوبارہ عظیم الشان روضے کی تعمیر کی اسباب فراہم فرما، اور خداوندہ حسن کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے حسن کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ سب کو یہ ولادت انتہائی مبارک ہو۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں رسول خدا کتنے خوش ہیں، فاطمہ زہرا کتنی خوش ہیں، علی مرتضیٰ کتنے خوش ہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔